وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ جس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ایک بار پھر ہمیں مکہ مکرمہ میں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی اس محفل میں، اس اجتماع میں بیٹھنے کی سعادت ملی ہے. میں جب درود شریف پڑھا رہا تھا تو میرے ذہن میں خیال آ رہا تھا کہ دنیا میں اللہ کی رحمت سے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے کئی ممالک اور کئی شہروں میں بیانات کرنے کی سعادت ملتی ہے، مگر دنیا میں اگر کہیں بھی میں نے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کی صدا لگائی ہوگی تو مجھے ایک ہی بار درود پاک پڑھنے کا ثواب ملا ہوگا. ہاں، مدینہ منورہ میں جب صدا لگائی تو 50,000 بار. آج مکہ مکرمہ میں ایک درود پر 1,00,000 درود پاک پڑھ لیتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. محبوب خدائے طواب، نبوت کے آفتاب، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے کہ بے شک اللہ عز و جل نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت دی ہے. بس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے باپ کا نام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ. کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے. سبحان اللہ. اب اس حدیث پاک سے ایک عقیدے کی بات سیکھنے کو ملتی ہے اور ایک عشق کی بات. سبحان اللہ. بہت شاندار حدیث ہے. اس حدیث پر غور کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر ایک فرشتہ ہے. ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا نام اس طرح پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک بھیجا ہے. پہلے بات کرتے ہیں عقیدے کی. دنیا کا دستور ہے کہ جس کو ہم بواب کہتے ہیں، چوکیدار کہتے ہیں، چوکیدار جس گھر کے باہر ہوتا ہے نا، گھر کا مالک اس سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے. یہ دنیا کا دستور ہے. مالک مضبوط ہوتا ہے، طاقت والا ہوتا ہے، جبھی تو باہر چوکیدار کھڑا ہوتا ہے، ورنہ چوکیدار گھر کے اندر ہوتا باہر مالک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا. فرشتہ جو نبی پاک کی قبر منور پر موجود ہے، میں نے حدیث سنائی ہے، کوئی اور بات نہیں کی، جو پیارے آقا علیہ السلام کے روضہ انور پر موجود ہے، ساری دنیا میں کوئی بھی درود پاک پڑھے وہ فرشتہ وہ سن لیتا ہے. سبحان اللہ. Look at the listening power. سننے کی طاقت کیسی ہے اس فرشتے کی کہ all around the world، آپ میں سے کوئی پاکستان سے ہے، کوئی انڈیا سے ہے، کوئی بنگلہ دیش سے ہے، یو کے میں پڑھے، امریکہ میں پڑھے، افریقہ میں پڑھے. اور کبھی کیلکولیشن کی آپ نے سوچا ہے کہ روزانہ ہر منٹ کتنے درود پاک پڑھے جاتے ہو؟ ایوری سیکنڈ. ٹھیک ہے نا؟ کہیں اسلامی بھائی پڑھ رہے ہیں، کہیں اسلامی بہنیں پڑھ رہی ہیں، کہیں اذان سے پہلے ہو رہا ہے، کہیں محفل نعت ہو رہی ہے، کہیں صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی میں فرشتوں کے درود پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، ورنہ فرشتوں کے درود سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود پڑھتے ہیں. اور جو عربی کو تھوڑا سا جانتے ہیں، یصلون اس کے معنی ہے کنٹینیوسلی درود پڑھنا، یعنی کنٹینیو فعل ہے، کنٹینیو ورب ہے، مسلسل. ایک بار دن میں نہیں پڑھتے، اللہ اور اس کے فرشتوں کی جانب سے مسلسل لگاتار وداؤٹ اینی ڈسکنیکشن پیارے آقا پر درود کے اربوں خربوں، جی نہیں اربوں خربوں بھی تھوڑے ہیں، کیلکولیشن ہی نہیں، وہ درود آ ہی رہے ہیں. میں فرشتوں کی بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ حدیث میں یہ نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ فرشتوں کے درود وہ فرشتہ سنتا ہے. یہ انسانوں کے درود کی بات ہو رہی ہے. انسان کتنے درود پڑے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک تو اس فرشتے کی سننے کی طاقت،
ایسا تو نہیں ہم یہاں سے اتنی بڑی لاؤڈ اسپیکر سے مکے میں بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں کہ مدینے تک آواز جاتی ہے تو فرشتہ سنتا ہے. نہیں، بند کمرے میں اکیلے بیٹھ کر تسبیح میں پڑھیں، فرشتہ اس سرگوشی کو بھی، اس ہلکی سی آواز کو کروڑوں لاکھوں میل دور سے سن لیتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی لسننگ پاور. چلے جناب، دوسری پاور اس فرشتے کی کیا ہے؟ قوت سماعت تو سمجھ آ گئی نا. اب اس فرشتے کا علم غیب دیکھیے. علم غیب کیسے ہو گیا بھائی؟ آواز سننا اور ہے، یہ پہچان لینا اور ہے. درود پڑھا کس نے؟ سبحان اللہ. آپ کہیں گے جناب آج کل تو موبائل فون آ گئے ہیں، اس پہ جس کی بھی کال آئے نام لکھا ہوا آ جاتا ہے. چلیں جناب، یہ بھی مان لیا ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. دنیا کی کوئی ڈیوائس، دنیا کا کوئی کمپیوٹر یہ نہیں بتا سکتا کہ جو فون کرنے والا ہے اس کے والد کا نام کیا ہے. فرشتہ یہ بھی جان لیتا ہے کہ درود پڑھنے والا کون، اس کے والد کا نام کیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، دو باتیں پتہ چلی، لسننگ پاور، سننے کی طاقت، اور پہچاننے کی طاقت، علم غیب. اب صرف ایک ہی سوال کروں گا، جس نبی کے دربان کی سماعت کا عالم یہ ہے، جس آقا کے روضے پر موجود فرشتے کی علم غیب اور اس کے علم کا عالم یہ ہے، تو جس کا دربان ہے اس مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ آنے سے پہلے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا ذکر ہو رہا تھا، اور کیوں نہ ہو، سارا سال ہی دعوت اسلامی والے اعلیٰ حضرت کے ڈنکے بجاتے ہیں، اور یہ مہینہ تو خاص امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا فیضان ہے، ان کا دن ہے، ان کا یوم بھی عرس بھی اسی مہینے میں آتا ہے. تو امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں نا، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلامی. ایسی نہیں، جب وہ فرشتہ اتنی زبردست آواز سن سکتا ہے تو نبی پاک کی سماعت کا عالم کیا ہوتا ہے. اسی حدیث سے ایک بات تو عقیدے کی سیکھنے کو ملی. اب آپ عشق کی بات سیکھتے ہیں. دنیا کا دستور ہے، آپ کو جس سے بڑی محبت، بڑا پیار، اور آپ کو کوئی کہے کہ یار آپ کا تذکرہ وہاں ہو رہا تھا، آپ کو اچھا لگتا ہے. مثال دیتا ہوں، آپ کو کہے یار آپ کے پیر صاحب کے سامنے آپ کی بات ہو رہی تھی، آپ کہیں گے واقعی میرا نام لیا گیا؟ اچھا کیا بات ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح. اچھا واقعی صحیح کہہ رہے ہو نا، میرے نام لیا گیا. طبیعت ہری بھری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ جس سے بھی پیار ہے دنیا میں، آپ جس کی بھی عزت کرتے ہیں، کوئی شخص آ کر کہے یار آپ کی وہاں بات ہو رہی تھی، آپ کا ذکر ہو رہا تھا، طبیعت خوش، فریش. سچ بتاؤ اے غلاموں، ایک امتی کے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ اس کا نام نبی پاک کے سامنے لے دیا جائے. نہ صرف اس کا نام لیا جائے، اس کے والد کا نام بھی لیا جائے، اور فرشتہ عرض کرے کہ آقا آپ کا امتی آپ پر درود بھیج رہا ہے، رہتا مکے میں ہے، رہتا پاکستان میں ہے، رہتا ہندوستان میں، یا رسول اللہ اس کے والد کا نام یہ ہے، اس نے آپ پر درود بھیجا. ارے ایک بار فرشتہ ہمارا نام زندگی میں لے لینا، ہم جیسے غلاموں کے لیے یہی بہت ہے. ہماری اوقات ہی نہیں، مگر حاضری کی کہتے ہیں لاٹری تو دیکھو، ایک بار نہیں، دن میں 100 بار درود پڑھو، فرشتہ 100 بار تمہارا نام لے گا. 1000 بار درود پڑھو، 1000 بار وہ فرشتہ نام لے گا. اور دنیا کا دستور ہے، آپ کے گھر پہ بھی کوئی بار بار فقیر آئے، بار بار سائل آئے، تو آپ بھی کہتے ہیں یار بار بار آتا ہے، چلو یار جھولی بھر دیتے ہیں. بات اس کی مان ہی لو، چھوڑنا تو ہے نہیں، اس نے روز ہی آ جاتا ہے. جس غلام کا نام بار بار دربار مصطفیٰ میں لیا جائے، روزانہ لیا جائے، کبھی تو نبی پاک فرمائیں گے چلو اس اپنے غلام کی جھولی بھر دیتے. پریشان ہے، یاد کرتا ہے مجھے، آج اس کا کام بنا دیتے ہیں. ہمارا تو ایمان ہے، ایک ہی نظر چاہیے بس، ایک بار توجہ کر دی نا میرے آقا، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، بس یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر، جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائے. محبت اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا نا، بہت سارے یہاں پریشان بیٹھے ہوں گے، بیمار بیٹھے ہوں گے، قرضے میں ڈوبے ہوں گے، کفیل کے مسائل ہوں گے، پیسے پورے نہیں ہو رہے ہوں گے، بے اولاد بیٹھے ہوں گے، واٹ ایور جو بھی بیٹھے، سوشل میڈیا پر بھی مجھے سن رہے ہیں، پتہ نہیں ادھر بھی کہاں کس پریشانی میں لوگ ہوں گے. میرا امام لکھتا ہے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں بہت سارے بل ہوتے ہیں قسمت میں، سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یہ بھی کام ٹیڑھا، وہ کام بھی ٹیڑھا، کاروبار بھی تباہ. بندہ کہتا ہے کیسے نکلوں گا؟ امام عشق و محبت کا یقین دیکھو، کہتے قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کچ.
آقا یہ ساری بتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے، بس ایک بار آپ نے نظر کرنی ہے تو اس کے بعد یہ سارے پیج کھل جانے ہیں. دیٹ از دا وے، یہ طریقہ ہے نبی پاک کی نظر لینے کا، پیارے آقا کی توجہ حاصل کرنے کا، کہ پڑھو کثرت سے درود، بار بار پڑھو درود. یہ درود تمہیں پیارے آقا تک پہنچاتا. اور یہ نبی پاک نے خود بتایا نا کہ جب بھی مجھ پر کوئی درود پڑے گا فرشتہ اس کا نام میرے پاس پہنچائے گا، نہ صرف اس کا نام پہنچائے گا، اس کے والد کا نام پہنچائے گا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہماری تو روز حاضری لگ رہی ہے. درود پڑھنے والوں تمہاری روز حاضری لگتی ہے. اب یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم کثرت سے درود نہیں پڑھتے، سستی کر جاتے ہیں. جمعرات کی رات ہے، سبحان اللہ. اور ویسے بھی ماشاءاللہ درود پاک کے جہاں جہاں فضائل لکھے نا، حدیثیں لکھی ہیں، حدیثوں کی کتابیں ہیں، وہاں اسپیشلی ایکسٹرا درود کے فضائل پر باب باندھا گیا، ایکسٹرا چیپٹر ہے. جب کہاں پر کہ جمعرات کی رات درود پڑھنے والوں کے فضائل، جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کے ایکسٹرا فضائل لکھے گئے. تو آج رات جمعرات کی رات ہے، حدیثوں کا مضمون ملتا ہے، اس رات خاص ہم نے درود پڑھنے. جمعہ کا دن سبحان اللہ نبی پاک فرماتے جس کا مضمون، جس نے جمعہ کے دن مجھ پر 200 بار درود پاک پڑھا، رب کریم اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. انشاءاللہ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اب کثرت کے ساتھ درود پاک کس کو کہتے ہیں؟ کس طرح پتہ چلے کہ میں کثرت سے درود پاک پڑھنے والا بن گیا؟ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو، امیر اہل سنت، ہمیں شاندار ایک طریقہ دیا، اور وہ طریقہ ہے مدنی انعامات کا. اگر آپ مدنی انعامات پر عمل کریں نا سبحان اللہ، اس میں ایک مدنی انعام ہے کہ کیا آج آپ نے کم از کم 313 مرتبہ درود پڑھ لیے؟ تو 313 بار جو درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. اچھا کوئی بتائے گا 313 کا عدد کیوں ہے؟ جی آپ بتائیں. جی یہ بھی پتا ہونا چاہیے. دیکھیں یہ بھی نہیں پتا ہم میں سے، سب کو اپنا فون نمبر یاد ہے، گاڑی کا نمبر یاد ہوگا، اقامے کا نمبر بھی شاید یاد ہوگا. یار غزوہ بدر والوں کا نمبر بھی یاد ہونا چاہیے. کتنے تھے؟ کربلا والے کتنے تھے؟ کمال ہے امیر اہل سنت، ایسی نسبتیں ہمیں سکھاتے ہیں نا. 313 جو ہے یہ صحابہ تھے، اصحاب بدر تھے. یہ 313 پتہ ہے کون تھے؟ یاد ہونا چاہیے، ہمیں بھی یاد ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی یاد ہونا چاہیے. اس وقت دنیا میں جتنے مرد کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ والے تھے، وہ فقط 313 ہی تھے. یہ 2-4 صحابہ تھے جن کو میرے آقا مدینے میں چھوڑ کر آئے تھے. سیدنا عثمان غنی بھی مدینے میں تھے، لیکن نبی پاک کے وہ تاریخی الفاظ یاد ہونے چاہیے کہ میرے آقا نے بدر کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ یا اللہ یہ تیرے کلمہ پڑھنے والے یہی ہیں، اگر آج یہ ہار گئے، اگر آج یہ دنیا سے چلے گئے، پھر تیرا نام لینے والا زمین پر کوئی نہ ہوگا. اور پھر اللہ نے اس جذبے کے تحت فرشتوں کی فوج عطا فرمائی، آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے اور بدر والوں کو کامیابی ملی تھی. یہ حق و باطل کا یعنی یہ ڈیسائیڈر تھا. یاد رکھیے غزوہ بدر کی اہمیت پتہ ہے کیوں ہے؟ یہ ڈیسائیڈر، یہ فیصلہ کن مارکا تھا، یا تو ادھر ہو جانا تھا یا ادھر ہو جانا تھا. یعنی کافر یہ سوچ کر آئے تھے کہ یک بار مٹا دو اسلام کو. سارے مسلمان ایک ہی میدان میں تھے نا، پیارے آقا سارے صحابہ کا ایک ہی باری میں ختم کر دو اسلام کو. اور بڑے بڑے جرنیل آئے تھے مکے سے. اللہ اکبر. میرے رب عز و جل نے نبی پاک کی دعا کو کیسے قبول کیا کہ فرشتوں کی فوج آئی، صحابہ تلوار اٹھا کے مارنے جاتے، گردن پہلے اڑ جاتی تھی، لڑنے کی باری نہیں آئی. اور اللہ نے ایسی فتح نصیب کی. اور اس کے بعد سے جو اسلام کو عروج ملا، روب پڑ گیا کافروں پر کہ ان سے نہیں جیتا جا سکتا، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کی مدد کے لیے فرشتے آسمان سے آ جاتے ہیں. لیکن پتہ اب یہ امیر اہل سنت 313 سبحان اللہ یہ عدد درود پاک کا کیوں؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں جو 313 یا اس کے آگے پڑھ لے، زیادہ پڑھ لے، وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شامل. ہمارے بدری انعامات کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہمارا مدنی قافلہ کتنے دن کا ہوتا ہے؟ کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ کتنے بنتے ہیں؟ مدنی انعامات بھی 72، مدنی قافلہ بھی 72 گھنٹے کا. کیا سیکرٹ ہے 72 کیوں؟ کون بتائے گا؟ بتاؤ. کربلا والے کتنے تھے؟ یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے امیر اہل سنت، یہ ہے نسبتوں کا تعلق. 313 بار درود پاک، 72 کربلا، یعنی کربلا والوں کا فیضان، بدر والوں کا فیضان.
ہیں پنجتن پاک کا فیضان، نماز پاک، یعنی گویا ایسا شاندار نظام امیر اہل سنت نے دیا ہے. اللہ کرے کہ ہم ان تمام چیزوں کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں. تو اب نیت کریں انشاءاللہ 72 کربلا والوں کی نسبت سے 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ 72 کربلا والوں کی نسبت سے 72 مدنی انعامات پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. 313 اصحاب بدر کی نسبت سے کم از کم روزانہ 313 بار درود پاک بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. مدنی مرکز کی طرف سے آج جو بیان ملا ہے وہ بڑا پیارا بیان ہے اور بڑا خوبصورت موضوع ہے، مگر چونکہ تاخیر کچھ ہو گئی ہے تو ہم پورا بیان تو نہیں کر سکیں گے، لیکن میں چند منٹ انشاءاللہ اس ٹاپک کو ہم مدنی پھول لیتے ہیں. اور واقعی آج کے دور میں اس مدنی پھول کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگ اس میں مبتلا ہیں. ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ آپ سب کو ایک مبارکباد بھی دینی تھی. ماشاءاللہ اس علاقے میں عزیزیہ میں دعوت اسلامی کا آج جو یہ مدنی مرکز کے لیے مدنی تربیت گاہ کے لیے جگہ لی گئی ہے، آج اس کا پہلا اجتماع ہے. الحمدللہ اللہ اس جگہ کو ہمارے لیے مبارک فرمائے، اس کے ذریعے خوب دین کی سنتوں کی خدمت ہو، اور رب کریم ان تمام اسلامی بھائیوں کو اس کی جزا دے جنہوں نے اس کے لیے دامے درمے قدمے سخن حصہ ملایا. اللہ کریم دعوت اسلامی کو اسی طرح ترقیاں اور عروج نصیب فرمائے. میٹھے اسلامی بھائیوں، پہلے ایک واقعہ سنتے ہیں، اس کے بعد یہ معاملہ یہ جو ٹاپک ہے یہ سمجھ آنا آسان ہو جائے گا. ایک بادشاہ اور اس کے ساتھی شکار کی غرض سے جنگل کی جانب چلے جا رہے تھے. صبح کے سناٹے میں گھوڑوں کی ٹاپیں صاف سنائی دے رہی تھی، جنہیں سنتے ہی اکثر راہگیر راستے سے ہٹ جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ سلامت شکار پر جاتے ہوئے کسی کا راستے میں آنا پسند نہیں کرتے. بڑے شان و شوکت کے ساتھ یہ سواری گزر رہی تھی. اب سامنے سے ایک آنکھ والا ایک شخص تھا، اس کی ایک آنکھ نہیں تھی. وہ بڑی بے نیازی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے سے گزرنے لگا. بادشاہ تو بڑے غصے میں آ گیا اور کہا یہ تو بڑی بدشگونی ہے، میرے سامنے سے کوئی کیسے گزر رہا ہے؟ اس بدبخت کانے یعنی ایک آنکھ والے شخص کو علم نہیں کہ جب بادشاہ کی سواری گزرے تو راستہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اس ایک آنکھ والے نے ہمارا راستہ کاٹ کر بڑی نحوست کا ثبوت دیا ہے. بادشاہ نے کہا کہ اس ایک آنکھ والے آدمی کو پکڑو، ستونوں سے باندھ دو، اور ہمارے لوٹنے تک یہ شخص یہیں بندھا رہے گا. ہم واپسی پر طے کریں گے اس کو کیا سزا دینی. سپاہیوں نے ایسے ہی کیا. بادشاہ آگے گیا اور اس دن اس کا شکار بڑا کامیاب رہا. پہلے جتنا شکار ہوتا تھا اس سے زیادہ شکار ہوا. بادشاہ واپس آیا، بہت خوش تھا کہ ایک نشانہ بھی آج تو نہیں چوکا. جس جانور جس پرندے کی طرف نشانہ لگایا وہ شکار ہو گیا. اچھا اب واپس آئے، وہ شخص پورے دن بندھا ہوا ستون کے ساتھ، سارا دن اس کا گزر گیا. بادشاہ کے ساتھ جانور بھی تھے جس کو شکار کیا تھا، پورا چکر کا چکر چل رہا تھا. اب بادشاہ نے اس شخص کی طرف جب دیکھا تو وہ شخص نے کہا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہم دونوں میں سے منوس کون ہے؟ بادشاہ سے پوچھتا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا آپ بتائیں ہم دونوں میں سے منوس کون ہے؟ آپ نے مجھے کہا تھا، میں نے آپ کا راستہ کاٹا، صبح صبح میں بھی گھر سے نکلا تھا، آپ بھی نکلے تھے. آپ نے میرا چہرہ دیکھا تو آج آپ کا شکار دیکھے کتنا اچھا ہوا ہے. میں نے آپ کا چہرہ دیکھا تو سارا دن بندھنا پڑا مجھے. تو بتائیے منوس میں ہوں یا آپ ہیں؟ اب بادشاہ تھا تو عقل مند، بات تو اس نے صحیح کی ہے. بادشاہ نے اس کو رہائی کا پروانہ دیا اور اس کو انعام و اکرام سے بھی نوازا. اس بات سے سیکھنے کو کیا ملا؟ چھوٹی چھوٹی بات پر جو بدشگونی لیتے ہیں، وہم میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یار آج صبح یہ اس کا منہ دیکھ لیا تو بلی نے راستہ کاٹ لیا تو کوے نے آواز لگا دی، پتہ نہیں عجیب عجیب بدشگونیاں. ایسے ایسے لوگوں کے وہم ہے. کالے رنگ کی پہلے بلی گزرنے میں ڈرتے تھے، کالے رنگ کی گاڑی میں بھی ڈر رہے ہوتے ہیں. پتہ نہیں سب سے پہلے تو انسان اٹھ کے اپنے ہی منہ دیکھتا ہے بھائی آئینے میں، پھر تو گھر سے نہ نکلے نا، اپنا منہ بھی تو دیکھا اس نے. تو کوئی گڑبڑ ہو جائے تو کسی اور پہ ڈالنے کی بجائے خود ہی سوچے میں نے پہلے تو اپنے ہی منہ دیکھا تھا آئینے میں صبح اٹھ کر، تو اسی وجہ سے گڑبڑ ہوئی. تو یاد رکھیے کہ کوئی چیز منوس نہیں ہوتی اسلام، کوئی چیز بدشگونی نہیں ہوتی. کہ بٹھا لیں ادھر
یہ سفر کے مہینے میں بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ سفر کے بارے میں بڑی جناب واہیات اور بڑی عجیب عجیب چیزیں مشہور ہیں کہ سفر کی پہلی 13 تاریخیں بڑی بھاری ہوتی ہیں اور بڑی منحوس ہوتی ہیں، اور معاذ اللہ اس میں کاروبار بھی لوگ نہیں کرتے، تو رشتے بھی نہیں کرتے، تو دعوت بھی نہیں کرتے، تو گھر بھی نہیں لیتے، کوئی ڈیل نہیں کرتے کاروبار کی. ایسا بالکل نہیں ہے. یاد رہے اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں ہے. ہاں کچھ دن برکت والے ہیں، برکت والی چیزیں ہیں، نحوست والی چیزیں نہیں. سارے دن میرے رب کے ہیں، اللہ نے کوئی دن منحوس نہیں بنایا، میرے رب کے سارے دن اچھے. ہاں ہم اس دن کو غلط بنا سکتے ہیں. اب کوئی شخص پورا دن نماز ہی نہ پڑھے، کوئی شخص پورے دن میں حرام کام کرے، اس کے لیے تو واقعی وہ دن غلط ہے، وہ دن عذاب کا باعث ہے، وہ دن اس کی ضائع ہو رہا ہے، نامہ اعمال میں بربادی آ رہی ہے. اور آپ ہر دن کو مبارک بنا لیں، روزہ رکھ لیں. جن دنوں میں جن دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے اس کے علاوہ روزہ رکھیں، وہ دن صبح سے بابرکت ہو گیا نا. ساری نمازیں پڑھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، گناہ سے بچیں، سبحان اللہ، نیکی کی دعوت دیں. اور مبارک کرنا ہے اس دن عمرہ کر لیں، طواف کر لیں، مدنی قافلے میں سفر کر لیں، سبحان اللہ. اور مبارک کرنا ہے تو چلیے مدینہ شریف چلتے ہیں. ساری مستی مدینے کی گلیوں میں ہے، کیف سارے کا سارا مدینے میں ہے. تو وہ تو جگہ ہی ایسی ہے کہ جہاں معراج کا سماں ہے، کہاں پہنچے زیادہ مبارک ہم اور کر سکتے ہیں، لیکن دن منوس نہیں ہوتا. اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا شدید رد فرمایا اور فرمایا کہ شریعت مطہرہ میں یعنی پاکیزہ شریعت میں اس کی کچھ اصل حقیقت نہیں ہے، لوگوں کا وہم سامنے آتا ہے. شریعت میں حکم ہے اذا تطیرتم فامضوا، یعنی جب کوئی شگون بدگمان آئے تو اس پر عمل نہ کرو. وہ طریقہ محض ہندوانہ ہے. مسلمانوں کو ایسی جگہ چاہیے کہ اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک پڑھ لے اور اپنے رب پر بھروسہ کر کے اپنے کام کو چلا جائے، ہرگز نہ رکے نہ واپس آئے. بعض اوقات لوگ گھر سے نکلتے کہتے ہیں یہ معاملہ ہو گیا، واپس گھر چلے جاتے. کہا نہیں، یہ دعا پڑھ لے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور نکل جائے. اللہ تعالیٰ کارساز ہے اور وہ مدد فرماتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب ذرا سمجھتے شگون کہتے کس کو ہے. شگون کے معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، شخص، عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں برا یا اچھا سمجھنا. اس کی دو قسمیں، برا شگون لینا، اچھا شگون لینا. علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی تفسیر قرطبی میں نقل کرتے ہیں اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا. یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بد شگونی ہے. شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے، خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پایا تکمیل تک پہنچائے. برا کلام سنے تو توجہ نہ کرے اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے. تو اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اچھا شگون لیا کرتے. مثال کے طور پہ آپ گھر سے نکلے اور اذان کی آواز آ رہی ہے، آپ کا سبحان اللہ، اذان کے وقت نکلنا نصیب ہو گیا. چھینک جو ہے کسی بات کے کرتے وقت چھینک آ جائے کسی کو، کہا جاتا ہے یہ اچھا شگون ہے، کیونکہ چھینک اللہ کی رحمت کا نزول ہے. دعا کے وقت چھینک آ جائے تو یہ دعا کی قبولیت کی دلیل ہے. اچھا شگون تو ہے اسلام میں، یہ برا شگون نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں، یورپ میں ہم ایک جگہ گئے، یورپ میں تھے، امریکہ میں تھے، وہاں 13ویں منزل نہیں ہوتی، 12 کے بعد ڈائریکٹ 4تھا منزل. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا بھائی، 13ویں کدھر گئی؟ کہا 13 کو یہ منحوس سمجھتے ہیں، تو 13 نمبر کی چیزیں بھی کوئی نہیں خریدتا. تو عجیب عجیب حال ہے بھائی. تو ہمارا تو کوئی ایسا الحمدللہ مسئلہ نہیں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے. اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا کسی شخص کو منحوس کہتے ہیں. ابھی کیا ہوتا ہے، شیطان ہے اور یہ بہت زیادہ دل آزاری والی بات ہے کہ یار فلاں کو دیکھ لیا تو میرا کام خراب ہو گیا، فلاں سامنے آ گیا. اور یہ عورتوں میں بہت ہوتا ہے کہ جب سے فلاں بہو گھر میں آئی ہے نا، سارا کاروبار، سارا گھر کا معاملہ ٹیڑھا ہو گیا ہے. فلاں جناب داماد گھر میں آیا ہے، فلاں مارکیٹ میں دکان جب سے کھلی ہے نا اس کی منوست سے ہم مر گئے. نہیں میرے بیچ اسلامی بھائی، اپنے بارے میں سوچیں. کیا ہمارے گناہ تھوڑے، ہماری خطائیں تھوڑی ہیں جو ہم کسی کے عیب تلاش کرنے چلے؟
کسی کی طرف ایک انگلی کرو گے تو 3 ہماری طرف آتی ہیں. میں اپنے بارے میں سوچوں، واللہ آپ اپنے بارے میں سوچیں، کسی طریقے سے میری زندگی کی خطائیں لوگوں کو پتہ چل جائیں. اپنے بارے میں سوچو آپ، کوئی بو لگائے گا ہم کو؟ جو ہم نے چھپ چھپ کر گناہ کیے، جو ہم نے سستیاں کی، جو ہم نے نااہلیاں کی، کسی کو پتہ تو چلے. بندہ پہلے تو یقین ہی نہیں کرے گا، یار آپ اتنے نیک دکھنے والے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والے، تم نے ایسے کیے ہیں. کہا اللہ نے میرے اور آپ کے عیب چھپائے ہیں. کسی کے عیب نہ کھولو. وہ بڑا رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، مگر وہ قہار اور جبار بھی ہے. اور احادیث کا یہ مضمون بھی ہے کہ جو کسی کے عیب چھپاتا ہے اللہ اس کے عیب چھپاتا ہے. جو کسی کے عیب کھولے گا وہ رب کریم اس کے بھی عیب کھول دے گا. اب سوچ لیجیے، یہ جو سوشل میڈیا پر جس کی جو مرضی ہے، کبھی کسی سیاستدان کی بات پتہ چلی، کبھی کسی مذہبی رہنما کی بات پتہ چلی، کبھی کسی کی اپنے دوست کی بات پتہ چلی. ہاں دوست کی بات بھی پتہ چلے تو بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، ارے یار فلاں کی بات پتہ چلی، اب بتاؤں گا دوسروں. فوراً میسج چلاتا ہے، فوراً دوسروں کو بھیجتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ جتنے لوگوں تک یہ بات پہنچائیے اتنے حرام کام تم نے کیے ہیں. غیبت کیا ہے؟ ایک بات سمجھیے گا، یہ بڑی امیزنگ بات کہنے جا رہا ہوں. یہ شاید لوگوں کو پہلی باری میں سمجھ رہا ہے، لیکن غور سے سمجھیے گا. غیبت سچ ہوتی ہے. غیبت پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ سچی برائی. یعنی ایک بات پہلے سمجھ لیں، ہر سچ حلال نہیں ہوتا. آپ کہیں گے سچ حلال نہیں ہوتا؟ جی ہاں، غیبت سچی بات کو کہتے ہیں. آپ کہیں گے غیبت سچی بات؟ جی. مثال کے طور پہ کسی شخص کی ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی لنگڑا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کی زبان صحیح نہیں چلتی، کسی کی گاڑی بیکار ہے، کوئی توتلا بولتا ہے. آپ دوسرے کو کہیں یار وہ نہیں کالا، وہ نہیں موٹا، وہ نہیں ٹھنگنا. سچی بات ہے بھائی، ٹھنگنا کالا ہے تو کیا ہے؟ یہ ثواب ہے یا غیبت ہے؟ بتائیے. حرام، جہنم میں لے جانے والا کام. مردار کا گوشت کھانا کہا گیا حدیث میں. جہنم کے بندر بن جائیں گے وہ لوگ جو غیبت کرتے ہوں گے. اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ڈرا. سب تو سچ بول رہے ہیں بھائی، سمجھ کے آئی بات. سچی بات وہ جو بری لگے، پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کے لیے کی جائے، یہی تو غیبت. اب غیبت کا عذاب اتنا ہے تو جو بہتان لگاتے ہیں وہ ہے ہی نہیں برائی اس میں، پھر بھی دوسروں کو کہتے ہیں یہ برائی ہے، یہ کام کیا ہے. وہ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بہتان تو غیبت سے بڑھ کر ہے نا. اب اچھا پہلے کیا ہوتا تھا ذرا سمجھیے گا. سینسٹیوٹی اس دور میں بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں. اس دور میں نیکیاں کمانا بہت آسان ہو گیا. مثال دیتا ہوں. آپ نے ایک میسج بنایا درود پاک کی فضیلت کا، 10,000 لوگوں کو بھیج دیا. 10,000 لوگوں تک نیکی کی دعوت پہنچی نا. اللہ قبول کرے تو آپ کو 10,000 نیکیاں ملی. ان 10,000 میں سے 50 لوگوں نے درود پڑھ لیا، ان کے درود پڑھنے کا ثواب بھی آپ کو ملا. اب ماشاءاللہ ہمارے پاس مدنی چینل ہے. اگر کوئی مبلغ مدنی چینل پر بیان کرے، ایک وقت پہ کروڑوں لوگ سنتے. اللہ قبول کرے تو جتنوں نے سنا ساری نیکیاں مبلغ کو مل گئی. تو نیکیاں کمانا بڑا آسان ہے. بالکل اسی طرح گناہوں کا میٹر جاری کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. پہلے تو غیبت کیا ہوتی تھی؟ میں ان کے ساتھ بیٹھا اکیلا چائے پی رہا ہوں، تیسرے کی برائی کر رہا ہوں. کتنے سے غیبت کی؟ ایک سے. انہی کے ساتھ کی نا، ایک غیبت کا گناہ. لیکن یہ سوشل میڈیا پر جو غیبتیں ہو رہی ہیں، جو انٹرنیٹ کے ذریعے میسج چلا دیے جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گے. بھئی آپ چلے گئے، کدھر پہنچا وہ میسج؟ کتنے سالوں تک چلے گا؟ مجھے یاد آ رہا ہے پچھلے دن ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا. مرنے کے بعد اس کے گھر والے روز اس کو خواب میں دیکھتے کہ اس کو قبر میں بڑی مار پڑ رہی ہے. اس کی قبر میں آگ، سانپ، بچھو، رو رہا ہے، چلا رہا ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ. گھر والے پریشان، کیا ہو گیا اس کو؟ اس کے دوستوں کو بلایا، بتاؤ تو صحیح ہمارے بیٹے کے کام کیا تھے، روز رو رہا ہے، روز اس کو مار پڑ رہی ہے. ڈرتے ڈرتے اس کے دوستوں نے بتایا کہ ہمارا یہ جو دوست تھا نا، یہ گندی فلموں والی ویب سائٹ چلاتا تھا، اپنے پیج پر برے برے کلپس لگاتا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو مر گیا ہے، اس کی کلپ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، روز قبر میں اس کو مار پڑ رہی ہے. وہ والدین نے بولا خدا کے بندو بند کرو، اس کو ڈیلیٹ کرو.
کب مر گیا مرنے والا پاسورڈ بھی ہم کو نہیں پتا ہے. یاد رکھنا میرے میٹھے اسلامی بھائی، زندگی میں کوئی ایسا عمل کر کے نہ چلے جانا کہ جو مرنے کے بعد بھی مار کا سبب بنے. میں اور آپ ایسے کام کر کے جائیں کہ قبر میں جائیں روز ثواب کا تحفہ ملے، روزانہ صبح و شام نیکیاں ملیں. اب یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس میں بھی دعوت اسلامی کا ماحول ہماری مدد کرتا ہے. سبحان اللہ، اللہ سلامت رکھے اس ماحول. پہلے شیطان کے وار کو سمجھو. پہلے ایک گناہ ہوتا تھا، اب وہ لاکھوں کروڑوں اور گناہ جاریہ والے کام کرا دیتا ہے. بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. اب یہ موبائل فون دیکھ لیں. پہلے کیا ہوتا تھا؟ موبائل میں گانے کی ٹیون ہوتی تھی. غلط ہے، بالکل غلط ہے، ناجائز ہے کہ کسی کا فون آتا تھا موبائل میں گانا بجتا تھا. غلط، حرام. مسجد میں بھی لے جاتے تھے لوگ. لیکن اس سے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ گیا. آپ کو جو کال کرے وہ بھی گانا سنیں. لوگ اب ایسا بھی آ گیا ہے کہ کالنگ ٹیون جو کہلاتی ہے، آپ کو کال کرے آپ کیا سنانا چاہتے خود نہیں سنیے گا. ہر کال کرنے والا میوزک سنے اور اپنے اکاؤنٹ میں آپ گناہ جمع کرتے رہے. کتنی عجیب بات ہے. اتنا بھی سینس نہیں ہے. ایک تو خود میوزک سن کے گناہ کمانا ہے، وہ بھی غلط ہے. لیکن میں سویا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، مجھے جس نے کال کی میں نے فون نہیں اٹھایا، مگر وہ میوزک سنتا رہا، گناہ مجھے ملتا رہا. کیونکہ میں نے لگائی نا یہ ٹیون. اگر نہیں لگائی تو الگ بات. سوچئے، ہمارے یہاں ہوتا ہے، یہاں تو شاید نہیں ہوتا لیکن کئی ملکوں میں ہوتا ہے. گاڑی کے اندر نہیں، یہاں نہیں، میں ایک دوسری بات بتا رہا ہوں. یہاں تو یہ ٹیوننگ میوزیکل ٹیون تو ہوتی ہے. گاڑی کے اندر پہلے لوگ اپنی گاڑی کے سامنے لڑکی کی تصویر لگاتے تھے، ایکٹریس کی، کہ میں خود دیکھوں. حرام، بدنگاہی. اب گاڑی کے پیچھے لگاتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھے. میں تو گاڑی چلاؤں گا، ہو سکتا ہے وہ گاڑی چلاتے چلاتے درود بھی پڑھ رہا ہو، مگر ساری دنیا پیچھے وہ دیکھ رہی ہے اور تمہارے اکاؤنٹ میں گناہ جمع ہو. اتنا شوق ہے گناہ کمانے کا، اتنی جلدی ہے جہنم میں جانے کی. استغفر اللہ. سوچو، شیطان کے ایسے ایسے واری. ویب سائٹ پر کیا ہو رہا ہے؟ آپ گئے فیس بک پر، کوئی اچھا سا کلپ لگا، شیئر کر دیا. شیئر کا بٹن دباتے وقت سوچتے نہیں کہ اس میں عورت ہے، اس میں میوزک ہے، اس میں جھوٹ ہے، اس میں بہتان ہے، اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو روزانہ میرے نامہ اعمال میں گناہ ڈالتی رہے گی. استغفر اللہ. یہ سوچتے نہیں. مر گئے تو کون ڈیلیٹ کرے گا اس کو؟ میسج کسی بھی حدیث کو. کل مجھے ایک میسج آیا، مبارک ہو فلاں تاریخ کو پہلی ربیع الاول ہے، نبی پاک نے فرمایا جو یہ خبر دے گا اس پر جنت واجب ہو گئی. اور میں نے اس بندے کو، خدا کے بندے کو لکھا کہ توبہ کر، اور یہ حدیث نہیں ہے. اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، کہیں سے اٹھائی ہوگی، 5000 لوگوں کو فارورڈ کر دی. حدیث پاک کا مضمون ہے جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنے لیے جہنم کا ٹھکانہ دیکھے. اچھا، غلط بات تو یہ ہے کہ ثواب سمجھ کر ہو رہا ہوگا. وہ بیچارہ بھی کیا کہوں اس کو، یہ لا علمی ہے کہ ثواب سمجھ کر لوگوں کو فارورڈ کر رہا ہے. تو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ایسے کام کرو جو مرنے کے بعد بھی ثواب کا ذریعہ بنے. اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ بڑا آسان. دعوت اسلامی کے ماحول میں بڑا آسان. مبارک ہو ان ذمہ داران کو، ان دعوت اسلامی والوں کو جو بیان کرتے ہیں، جو درس دیتے ہیں، جو بھاگتے ہیں نا درس و بیان سے. سنو، بیان ہو سکتا ہے اللہ قبول کر لے. آج میری کوئی بات سمجھ جائے کہ درود پاک کی جیسے فضیلت بیان ہوئی، اللہ کرے آج سے کوئی روزانہ 313 بار درود پاک پڑھنے لگ جائے. میری تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے نا، روز ملتے ملتے ثواب ملتا رہے گا. ہاں، یہ بڑا رب کی رحمت بہت بڑی. آپ میں سے کچھ کاروبار کرنے والے، ہوٹلوں کا کام کرنے والے، پراپرٹی کا کام کرنے والے ہوں گے. مجھے اس کام کا تجربہ اس لیے بتا رہا ہوں. ہم لوگ جب ڈیل کراتے ہیں نا، 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی دلائی کسی کو، بڑی محنت کی، میٹنگ کروائی، مشورے کروائے، ایک بار لے گئے، دوسری بار لے گئے، اور مرا کے مہینے میں ایک سودا ہوا. اس نے 1 کروڑ دیے، اس نے 1 کروڑ لیے. ہم کو کیا ملا؟ اگر 1% ملا تو 1 لاکھ روپیہ ملا، آدھا % ملا تو 50,000 روپیہ ملا. ایسا ہی ہے. کروڑ کی ڈیل کرائی تو کتنے ملے؟ لاکھ یا 50,000 روپے. اللہ کی رحمت دیکھو، کسی سے جتنی بھی نیکیاں کرائیں ساری نیکیاں اس کو بھی ملی، ساری ہمیں بھی ملی. اللہ کا خزانہ اتنا بڑا، وہ پرسنٹیج سے نہیں بانٹتا کہ بھائی اس نے 313 پڑھے تو تمہیں 3 درود کا ثواب ملے گا. وہ بعد میں تمہارا بیان سن کر اگلے نے درس دیا، اس کو 1 درود کا ثواب ملے گا. نہیں، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بندہ جب صدقہ دیتا ہے نا تو اس کو صدقہ دینے والے کو پتہ ہے، بیوی جو کھانا باندھے اس کو ثواب،
مرد جو حکم دے کہ میری بیوی کو کہ چلو غریب کو کھانا دے دو، اس کو ثواب، خادم جو کھانا اٹھا کر لے جائے اس کو بھی پورا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. ایسا قریب ہے مولا. پھر بیان سے میں بھاگوں، پھر میں اچھا آج کے اجتماع میں جو کسی کو لے آیا، اللہ کی رحمت دیکھنا، کسی کو دعوت دے کر گاڑی میں بٹھا کر منو کر لے آیا، بولا کچھ نہیں، بیان ہی نہیں آتا اس کو، مگر آج کے بیان میں بیٹھنے کا سارا ثواب، درود پڑھنے کا سارا ثواب، انشاءاللہ عمل کرے گا سارا ثواب اس لانے والے کو بھی ملتا رہے گا. یہ ہے دعوت اسلامی، یہ ہے نیکیاں کمانے کا موقع. ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ ہم 5 پڑھتے ہیں، آپ کو 25 کیوں بھائی؟ کہتے 5 تو اپنی پڑھتا ہوں، 4 غیر نمازیوں کو نمازی بنا دیا ہے، وہ پڑھتے رہتے مجھے بھی ثواب ملتا رہتا ہے. ثواب جاریہ. اب آپ کے بیان سے، آپ کے درس سے کسی نے داڑھی رکھ لی، داڑھی تو ایک ہی بار رکھتا ہے نا بندہ، قبر میں لے کے جائے گا انشاءاللہ، روزانہ اس کی داڑھی کا ثواب آپ کو ملتا رہے. آپ کی کوشش سے کوئی مبلغ بن گیا، جتنے بیان کرے گا، جتنے درس دے گا، آپ میں اور آپ اپنے بارے میں سوچیں، مجھے جو ماحول میں لایا ہوگا، آپ کو جو مدنی ماحول میں لایا ہے نا، ہم جو بھی کر رہے ہیں، اللہ کریم ہے، اس سب کا ثواب اس اسلامی بھائی کو مل رہا ہے. اور اب اس سینیریو کے اندر، اس ماحول کے اندر سوچو میرے پیر کے ثواب کا عالم، میرے مرشد کی نیکیوں کا عالم. ہم اس وقت مکے میں جو اجتماع کر رہے ہیں، یہ فیضان مدینہ لیا گیا، یہاں سے کھڑے ہو کے طواف کرنے جائیں گے. کس نے دکھایا مکہ مدینہ بھائی؟ ہم تو لندن پیرس کے خواب دیکھنے والے لوگ تھے بھائی، ہیں؟ دنیا کو مدینہ دکھایا، مدینہ مدینہ کرنا سکھایا. کروڑوں دعوت اسلامی والے جو نیکیاں کر رہے ہیں، درس، بیان، اجتماع، مدنی قافلہ، مسجد، مدرسہ، واٹ ایور، ایک ایک گھڑی میرے پیر کا درجہ بلند ہو رہا ہے. اللہ ان کا صدقہ نصیب فرمائے. یہ ہے وہ جذبہ جو میرے اور آپ کے اندر ہوگا. ابھی سوچتے جاؤ یار اور کیا کر سکتا ہوں. آپ کو میں ایک اور مشورہ، بڑی نیکی کمانی ہے، کسی طالب علم کو جامعۃ المدینہ میں داخل کروا دو. اپنے بچے کو، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ دار کو، نہیں مانتا کسی باہر والے کو پکڑو، اس کی منتیں کرو. آپ بولو گے منتیں کیوں کروں؟ پتہ نہیں ہے آپ کو کتنی بڑی نیکی ہے. مثال دیتا ہوں یار، آپ ان کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرا دو، 5 لاکھ ریال ملیں گے. اب یہ بندہ گھر جا کے دکھا دے، سارا مجمع اس پہ لگ جائے گا. یار 5 لاکھ ریال، اس کو تو میں بٹھا کے ہی لے جاؤں گا کراچی. کیوں؟ نہیں، پیسے بہت سارے ہیں. اب آپ سمجھو 5 لاکھ ریال کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایک اسلامی بھائی آپ کی وجہ سے عالم بن گیا، حدیث کا مضمون ہے قیامت کے دن علماء کو روکا جائے گا. جب لوگ جنت میں جائیں گے ان کو کہا جائے گا رکو، اپنے ساتھ اور لوگوں کو جنت میں لے جاؤ. جب علماء شفاعت کریں گے نا، اس وقت پتہ کیا ہونا ہے؟ میں آپ کو روایتوں کے الفاظ بتاتا ہوں. لوگ علماء کے پاس جائیں گے، حضور ہم وہی تھے جنہوں نے آپ کو پانی پلایا تھا. کوئی کہے گا میں نے وضو کروایا تھا، کوئی کہے گا حضرت میں نے آپ کی جوتی سیدھی کی تھی. اپنے اپنے کام یاد دلائیں گے علماء کو. تو جس نے اس طالب علم کو مدرسے میں داخل کروایا ہوگا، سوچو وہ تو ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا نا جنت میں. تو یہ وہ لالچ ہے جو میرے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے کہ یار کچھ علماء بنا جاؤں، کچھ مبلغین بنا جاؤں. اچھا ایک اور طریقہ، کوشش کرو زندگی میں ایک مسجد بنا جاؤ، چھوٹی ہو بے شک، چھوٹی سی. حدیث پاک کا مضمون ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ہم نے پاکستان میں گھر بنا لیے، جو انڈیا والے انہوں نے انڈیا میں گھر بنا لیے. جنت میں گھر بنایا؟ میرے آقا فرماتے بناؤ مسجد، جنت میں گھر ملنا ہے. اور آج میں ایک عجیب و غریب اعلان بھی کر دیتا ہوں. دعوت اسلامی کے موقع دیکھو کتنے ہیں. دعوت اسلامی کے پاس سینکڑوں پلاٹس موجود ہیں، ہمیں عاشقان رسول نے دیے ہیں. بلوچستان، خیبر پختونخوا اور اندرون سندھ ایسی بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پاکستانی 7 لاکھ 8 لاکھ روپے میں مسجد بن جاتی ہے. بنے کتنے؟ 25,000 ریال. تو بھائی کبھی زندگی میں ایک ٹارگٹ لے لو کہ یار میں اکیلا نہیں کر سکتا، 5 اسلامیں مل کے، خاندان والے مل کے، امی ابو کے نام پر، مرحومین کے نام پر، کسی بھی نام پر. اچھا پھر اللہ کی مہربانی دیکھو، شیطان ہے نا، خیال دلوائے پیسے سارے میں لگاؤں، نام اماں کا ہو جائے. سچی بات تو یہ ہمارا سب کچھ ہمارے ماں باپ کا ہے، مگر پھر بھی میرے رب کی مہربانی دیکھو، آپ اماں ابا کے نام کی مسجد بھی بناؤ گے، ثواب پورا پورا آپ کو بھی ملنا ہے، ان کو بھی ملنا ہے، آپ کو بھی ملنا ہے. اور اللہ میرا بیان قبول کر لے تو مجھے بھی ملنا ہے انشاءاللہ. لالچ ہونی چاہیے. آپ ترغیب دلائی جاؤ، پتہ نہیں کس کے دل میں کب اثر ہو جائے، پتہ نہیں. یقین کریں ملتے ہیں ہم کو لوگ، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ایسا کمال کام ہے مدنی کام جو ہے نا، نیکی کی دعوت دینا. بعض اوقات بندہ ملتا ہے بتاتا ہے 2 سال 5 سال پہلے آپ سے ملاقات ہوئی تھی تو آپ نے داڑھی کا کہا تھا، تو آپ نے فلاں چیز کا کہا تھا، میں نے شروع کر دی. اپنے بھول جاتے ہیں.
اللہ قبول کرے موقع ملتا ہے، اب آپ کا میٹر شروع ہو جاتا ہے، تو بہرحال اب آپ کا کام ہے سوچنا کہ یار اور کیا کر جاؤں. اب بندہ بولے یار عالم بنانا اتنا بڑا کام ہے تو کیوں نہ میں جامعہ ہی بنا دوں، فیکٹری لگا دوں پوری. ایک عالم کیوں بناؤں بھائی، جامعۃ المدینہ ہی بنا دیتا ہوں. 2-4 شخصیات کو جانتا ہوں، بڑا دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے بھی کرتے ہیں، میرے کفیل ہیں، میرے سیٹ ہیں، میں فلاں جگہ نوکری کرتا ہوں، میں کوشش کروں تو ہو تو سکتا ہے. اتنی ساری زکوٰۃ نکلتی ہے. لالچ نیکی کی جب تک نہیں ہوگی نا، آپ گھر بیٹھے رہے کچھ بھی نہیں کریں گے. آپ کیا گھر بیٹھے رہے تو تنخواہ ملتی ہے کیا؟ کام پہ جاتے تو تنخواہ ملتی ہے نا. آگے بڑھنے کے لیے اور کوشش کرتے پھر آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح اگر نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کرنا ہے، ثواب جاریہ کرنا ہے تو کچھ کرنا ہوگا. اور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت کیا خوبصورت بات لکھ گئے کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم زندہ ہیں تو کر لیجئے، مرنے کے بعد تو ایک سبحان اللہ کا موقع بھی نہیں ملے گا. اور آخری بات جو میں ہر مکہ پاک کے بیان میں ضرور کرتا ہوں، پھر کر دیتا ہوں، مکے والوں تم بڑے خوش نصیب، ایک نیکی لاکھ نیکی ہے. لوٹ لو. بڑی تیزی سے لوگ واپس جا رہے ہیں. پہلے میں کہتا تھا تو بات شاید سمجھ نہ آتی، اب ذرا جلدی سمجھ آ جائے گی. بڑی تیزی سے لوگ واپس جا رہے ہیں. کبھی تمہارا بھی باری آ جائے گی، چلے جاؤ گے. سچ بتاؤں جب چلے گئے نا پھر مکہ مدینہ بڑا یاد ہے، پھر تڑپو گے آنے کے لیے. جب تک ہو طواف کرو، جب تک ہو خوب درود پڑھ، خوب تلاوت کر، خوب نیکیاں کر. ایک نیکی لاکھ نیکی کے برابر. میں پوچھتا ہوں کسی نے ایک بار مکے میں 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کر لیا، اللہ قبول کر لے لاکھ مدنی قافلے کا ثواب. ساری زندگی مدنی قافلے میں سب سفر کرنا پھر بھی لاکھ نہیں ہونے. یہ چانس لاٹری نکلی ہوئی ہے آپ کی. قرآن کی تلاوت، طواف. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے مکے میں رہنے والے بھی کئی دن گزر جاتے ہیں طواف نہیں کرتے، کئی مہینے گزر جاتے ہیں عمرہ نہیں کرتے. نہ کرو ایسا، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے ایک عمرہ دوسرے عمرے تک کے گناہوں کا کفارہ ہے. سبحان اللہ. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو کہ جو مکے مدینے میں رہ کر اتنے عمرے نہیں کرتے، ان سے زیادہ پاکستان سے آ کر لوگ عمرے کر جاتے ہیں. جو مدینے میں عرب شریف میں رہ کر اتنی مدینے کی حاضری نہیں دیتے، ان سے زیادہ لوگ پاکستان سے آ کر حاضری دے جاتے. کیوں کرتے ہو ایسا؟ ایسا نہ کریں. خوب عبادت کریں، خوب نیکیاں کریں. اور بالکل اسی طرح ایک بات سے ڈرا بھی دیتا ہوں، ایک نیکی لاکھ نیکی تو ایک گناہ بھی لاکھ گناہ. اور یہ جو سوشل میڈیا نا، میں بڑا غور کرتا ہوں. ہم جیسے جو خاص طور پہ مولوی لوگ کہلاتے ہیں نا، امامے والے، داڑھی والے، مذہبی لوگ، ہم فلمی ڈرامے تھوڑی دیکھتے تھے. اللہ کی رحمت سے چھوڑ دیا تھا دعوت اسلامی میں آ کر. نہ گھر میں ٹی وی تھا، نہ VCR، نہ کیبل، کچھ بھی نہیں. ساری دنیا نیک سمجھے. یہ جب سے انٹرنیٹ آیا ہے اور ہائی سپیڈ نیٹ آیا ہے، نہ دیکھنے والی چیزیں بھی موبائل میں آ جاتی ہیں، اور بندہ سوچتا نہیں کہ میں کر کیا رہا ہوں. تھوڑی دیر میں میں نے کتنے گناہ کر لیے، میری آنکھیں کتنی حرام دیکھ. اور یاد رکھیں یہ بد نگاہی ہے نا، اس کی پہلی نحوست یہ ہے کہ عبادت کی لذت چلی جاتی ہے. اس کی پہلی نحوست یہ ہے، بندے کا دل جو ہے وہ سخت ہونے لگ جاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے. ہم پہلے کتنا روتے تھے سوچو، اب کدھر گئی وہ تراوٹ، کدھر گئی وہ جو پیارے آقا کے عشق میں تڑپنے والی اور خوف خدا میں لرزنے والی کیفیت. کہیں ایسا تو نہیں ان آنکھوں سے حرام دیکھ 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 کے دل ہی کالا ہو گیا. مکے میں تو اور سنبھلو، ایک گناہ لاکھ گناہ. نہ دیکھو انٹرنیٹ، نہیں چلانا ہمیں انٹرنیٹ. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل مجھے جہنم میں لے جائے. سوچئے میرے پیچھے اسلام، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آئیے آج جمعرات ہے تو انشاءاللہ اب یہ میں جو نیتیں کروائی ہیں، کوشش کریں گے مسجد بنانے کی، کوشش کریں گے انشاءاللہ جامعۃ المدینہ بنانے کی، کوشش کریں گے طلباء کو جامعۃ المدینہ میں داخل کرنے کی، کوشش کریں گے آگے بڑھ کے ذمہ داری لے کر درس اور بیان کرنے کی. یہ لاٹری ہے ہماری بھائی، یہ مہربانی دعوت اسلامی کی. ہمیں کون بیان کرنے دیتا، ہمیں کون درس کرنے دیتا؟ اگر اس ماحول میں نہ ہوتے تو اتنی ساری نیکیاں کدھر سے کرتا میں؟ یہ کمال ہے اس ماحول کا جو مجھے موقع پہ موقع دے رہا ہے. کمائی جاؤ کمائی جاؤ. لوگ کاروبار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیاں کمانے کی حرص عطا فرمائے. اور یہ ہمارے صحابہ میں بھی تھی. ایک آخری بات، نیکیوں کی لالچ کیسی تھی صحابہ؟ افضل البشر بعد الانبیاء کون تھے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ. تمام انبیاء کے بعد سب سے برتر ہستی صدیق اکبر. ٹھیک ہے،
ختم ہو گئی نا بات. اتنا بڑا مرتبہ تو اور کیا کرنا ہے نیکیوں کا. نبی پاک نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی, مگر لالچ کیسی تھی. ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے, اعلان کیا کون ہے جس نے آج روزہ رکھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہاتھ اٹھاتے یا رسول اللہ میں نے آج روزہ رکھا. میں کون ہے جس نے آج مریض کی عیادت کی ہے. صدیق اکبر نے پھر ہاتھ اٹھایا یا رسول اللہ میں نے آج مریض کی عیادت کی. پیارے آقا نے پوچھا کون ہے آج جس نے مسکین کو کھانا کھلایا. صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گیا رسول اللہ میں نے آج مسکین کو کھانا بھی کھلایا. میں کون ہے جس نے آج جنازے کو کاندھا دیا ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے. صدیق اکبر پھر کھڑے ہو گیا آقا آج میں نے جنازے کو کاندھا بھی دیا. میرے آقا نے کچھ اس طرح فرمایا جس میں یہ ساری خصلتیں جمع ایک ہی دن میں ہو جائیں اس پر جنت واجب ہو جائے. کیا تھا؟ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نیکیاں کرنی ہیں, پہنچنا ہے نیکیاں کمانے والی جگہ پر. اگر ہم ہیں کہ پتہ بھی چل جائے پھر بھی نہیں جانا, ایسا نہ کریں. اللہ مجھے اور آپ کو نیکیوں کا حریص بنا دے. بس لالچ ہو جائے کہ یار نیکی ملے اور میں پہنچ جاؤں. کیسی لالچ تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ, کمال شخصیت ہے. ہمیں پتہ چل جائے عزیزیہ میں بیٹھے نا, تھوڑا سا مجھے علاقے اتنے یاد نہیں ہے لیکن پھر بھی مثال کے طور پر شیشہ کے اندر یا شارع منصور پہ مشہور 2-3 جگہ یاد ہے, یہ اعلان ہو جائے کہ جناب یہاں پر کتنے کا آج کل 1 لیٹر دودھ ملتا ہے نارمل 4 ریال, شارع منصور پر 2 ریال کا ہے. بندہ بولے یار 5 بندے مل کے چلتے ہیں پورے مہینے کا ہی دودھ لے آتے ہیں, 2 ریال کا فرق. ایسا ہی جو چیز ڈسکاؤنٹ والی ہو ہم پہنچ کے لیتے ہیں. نیکی یہاں مل رہی ہے جاتے کیوں نہیں؟ جنت مل رہی ہے کیوں نہیں جاتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی کو ایک خبر ملی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کہا پانی کی ضرورت تھی مسلمان, فرمایا کہ اپنا کنواں دے دو اللہ کے نام, اس کے بدلے جنت کا کنواں لے لو. اور وہ بندہ بڑا غریب تھا. آقا سے عرض کرتا حضور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو میں پھر خود کیا کروں گا. ابھی پاک نے ناراضگی کا اظہار نہیں کہ آقا تشریف لے گئے. یہ خبر گھومتے گھومتے حضرت عثمان غنی کو مل گیا. کمال, حالانکہ جنت کی بشارت لے چکے ہیں. نبی پاک کے پاس جاتے حضور جو آفر اس کو کیے میرے لیے بھی ہے. اس کو جنت کا کنواں دینے کا کہا تھا, میں لے کے دے دوں تو جنت میرے لیے بھی ہے. آقا نے فرمایا تیرے لیے بھی ہے. اس کے پاس گئے, بارگیننگ نہیں کی کہ بھائی کتنے کا دو گے. اس نے جو مانگا کہا کنواں کتنے کا دو گے, کہا اتنے پیسے کا, یہ لے پیسے. نبی پاک کو آ کر فرمایا رسول اللہ یہ کنواں آج سے مسلمانوں کے لیے. پتہ چلنے کی دیر ہوتی کہ یار کدھر نیکی ملنی ہے. ہمیں پتہ ہے قرآن میں کتنی نیکیاں ہیں, تلاوت میں کتنی نیکیاں ہیں, نماز میں کتنی نیکیاں ہیں, نفل میں کتنی نیکیاں ہیں. پوری نماز پڑھتے نہیں پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا. 17 رکعتیں میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. عشاء کی 17 رکعتیں پہلے تو پتہ ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. ہم تو 4 2 3 پڑھ لیتے ہیں, کبھی کبھی 2 نفل اور پڑھ لیتے ہیں. عشاء کی 17 رکعتیں ہیں. 17 رکعتیں عشاء کی پڑھے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا اپنے دل سے پوچھ لو. کتنا وقت ہو گیا عصر کی سنت قبلیہ پڑھے ہوئے. فرض ہی پڑھ لیتے ہیں بہت ہے, وہ غیر موقع ہے نا. کیا نیکی نہیں ہے اس میں؟ سجدے نہیں ہے, تسبیحاں نہیں ہے. اور مکے میں اللہ کے بندوں فرائض کی کمی ہوگی تو نوافل کام آئیں گے. کتنے نوافل پڑھے, کتنا عرصہ ہو گیا تہجد پڑھے ہوئے. پوچھو اپنے دل سے. یہ نیکیاں تیار, آسان نیکیاں ہم نہیں کرتے. مسکرانا صدقہ ہے, مسکراتے بھی نہیں ہیں. ایثار, جنت کی بشارت ہے, ایثار بھی نہیں کرتے. ایک بڑی پیاری کتاب ہے, ٹائم کافی ہو گیا ورنہ ذہن میں بہت ساری باتیں آ رہی ہیں. ایک بڑی پیاری کتاب ہے آسان نیکیاں. کیا نام ہے؟ آسان نیکیاں. پتہ نہیں مکتبۃ المدینہ پر ہے کہ نہیں, اگر نہیں تو ڈاؤن لوڈ کر لیں. ہم تو انٹرنیٹ کا زمانہ, انٹرنیٹ کا استعمال کرنا تو یہ والا کرو نا بھائی. کتابیں ڈاؤن لوڈ کرو, علم دین سیکھو. او ہو کمال کتاب ہے. کچھ نہ کرو اور لاکھوں لاکھ نیکیاں کمائیں. تو انشاءاللہ وہ کتاب پڑھیں اور 1-2 وظیفے بھی بتا دیں. کہیے سبحان اللہ, کیا وظیفہ ہے. ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ. پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, پھر کہہ دو سبحان اللہ. الحمدللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایک بار سبحان اللہ کہو, جنت میں درخت لگ جاتا. یہ تو غیر حرم کی نیکی ہے. حرم کی ایک نیکی 1 لاکھ نیکی ہے. کمال ہو گیا ہے. ایک سبحان اللہ پر 1 ریال ملے گا. کتنی بار پڑھو گے؟ بندہ بولے نوکری ووکری سب ختم بھائی, 1 سبحان اللہ پر 1 ریال. 10,000 سبحان اللہ تو پڑھے ہی پڑھے میں نے نا. 10,000 ریال روز کے, 3 لاکھ ریال مہینے کے. اور گھر والوں کہ میں نے آنا ہی نہیں بھائی, سونا بھی نہیں, موبائل سب سائڈ پہ.
اب سوچو 1 ریال کی قیمت ہے یا 1 لاکھ جنت میں درخت کی قیمت. سبحان اللہ. یہ نیکی 1 لاکھ نیکی نہیں پڑھتے پھر بھی یار پتہ نہیں کیوں کنجوسی کرتے ہیں. ایک بہت خوبصورت وظیفہ, آپ اپنی ٹینشن ریلیف کرنا چاہیں, سکون لینا چاہیں, ہلکے پھلکے ہونا چاہیں. میرے آقا کی حدیث ہے اور بخاری کی آخری حدیث, کلمتان حبیبتان. آقا کہتے 2 کلمے ہیں جو بڑے پسندیدہ ہیں. کس کو؟ اللہ کو. اچھا, ثقیلتان بھاری ہیں کہاں پر؟ میزان پر. خفیفتان ہلکے ہیں کس پر؟ زبان پر. زبان پر ہلکے ہیں, میزان پر بھاری ہیں, اور رحمان کو پسند ہے. سبحان اللہ. یہ حدیث اتنی خوبصورت ہے کہ اس کا عربی تسلسل پڑھیں تو ایسا لگتا ہے موتی جڑے ہوئے. اور وہ کلمے کون سے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں, آپ میں سے بہت سارے مزدوری کا کام کرتے ہوں گے, تھک جاؤ نا, یہ پڑھنا شروع کرو, آپ کو لگے گا میری تھکن نکلتی جائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. میزان پر بھاری ہیں آقا فرماتے ہیں, تو بھاری کرو نا نیکیوں کا میزان. تو اب انشاءاللہ فضول باتوں سے بچ کر خوب اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ, درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا بھی طریقہ بتا دیتا ہوں. رسالہ آسان نیکیاں اگلی بار انشاءاللہ یاد دلانا بھائی, مکے میں جب میرا بیان ہو, بیان ہی آسان نیکیوں پہ کرنا ہے انشاءاللہ. تسبیح ساتھ رکھیں, ٹھیک ہے. یہ تسبیح جو ہے نا, کوئی بھی تسبیح بہتر کاؤنٹر ہے جو ہاتھ میں لگ جاتی ہے, ورنہ ہاتھ کی تسبیح ہو. باپا کمال کی بات فرماتے ہیں, کہتے ہیں تسبیح جو ہے نا وہ زبان کی لگام. جس کے ہاتھ میں تسبیح ہو وہ خود ہی پڑھنا شروع کر دیتا. آپ لے لیں, پریکٹس کر لیں. تسبیح ہاتھ میں ہوگی نا, پڑھنا شروع کر دیں. تسبیح رکھیں. ہماری جیب میں موبائل ہوگا, چارجر بھی ہوگا, تو پرس بھی ہوگا, تو پیسے بھی ہوں گے, تسبیح نہیں ہوتی. تسبیح رکھیں. انشاءاللہ آپ کنٹینیو پڑھتے رہیں گے اور بہت ساری نیکیاں کمائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج شب جمعہ ہے, اپنے معمول پورے کر لیتے اور پھر انشاءاللہ مختصر ذکر ہوگا اور پھر انشاءاللہ دعا ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب. سب سے پہلے تو درود پاک پڑھیں گے. ہر شب جمعہ ہم یہ درود پاک پڑھتے ہیں, اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص پابندی کے ساتھ ہر شب جمعہ یہ درود پاک پڑھے گا انشاءاللہ عز و جل مرتے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کرے گا. سبحان اللہ. کہ وہ دیکھے گا کہ پیارے آقا اپنے مبارک ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه على آله وصحبه وسلم. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے, اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے, صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد. احمد ساوی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا دیا. اس سے صحابہ کرام کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے.
جب وہ چلا گیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لا. شافعی امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ بھی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد انزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. سبحان اللہ. آئیے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع ورب العرش العظیم ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم الحلیم الکریم سبحان اللہ سبحان اللہ رب السماوات رب السماوات السبع رب العرش العظیم ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ.